وہ رات کی کافی اپنی بالکونی میں بیٹھ کر پیتا تھا۔ آج سارا دن وہ بہت بزی رہا تھا۔ لوگوں کے مسئلے نپٹاتے اسے شام ہو گئی تھی۔ کچھ تیمور صاحب بار بار اسے شائنہ سے نکاح کے لیے فورس کر رہے تھے۔ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ شائنہ سے نکاح کے لیے وہ اسے ابھی جانچنا پرکھنا چاہتا تھا، لیکن تیمور صاحب کی جلد بازی وہ گہرا سانس لیتا کافی کے گھونٹ گھونٹ بھرتا فائل پر قاہر کا پین دیکھنے لگا۔ وہ غیر ارادی طور پر اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ جب تیمور صاحب نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا، کیا سوچا ہے پھر؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ چونک کر انہیں دیکھتا ہنوز کافی کے سپ لیتا رہا۔ کس بارے میں؟ وہ سوالیہ ایبرو اچکا کر لاپرواہی سے بولا تھا۔ شائنہ کے بارے میں۔ کب اس سے شادی کرو گے؟ ڈیٹ دو، فائنل کرنی ہے سردار غزان تیمور۔ وہ ایک ایک لفظ دانت پیس کر بولے تھے۔ وہ مسکرایا تھا ان کے تپے چہرے کو دیکھ کر۔ ڈیڈ، میں نہیں کرنا چاہتا شادی اتنی جلدی۔ یار آپ سمجھو، جلد بازی میں میں کچھ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اوے علی، تو چپ کر جا۔ وہ کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، جس پر تیمور صاحب نے لب بینچے بیٹے کو گھورنے لگے۔ تمہیں کہیں وہ لڑکے پسند تو نہیں آگی؟ وہ طنز سے پوچھے تھے۔ وہ جواباً حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ نو ڈیڈ، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ تو تیار ہو جو، میں نے طلاق نامہ بنوا لیا ہے، 1-2 دن تک تمہیں مل جائے گا تو سائن کر دینا۔ اس غریب لڑکی کو میں اور تمہارے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا، سمجھے؟ اور ہاں، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہمیشہ سے تمہاری بات مان رہا ہوں۔ تم نے کہا میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مصر جانا چاہتا ہوں، میں نے خود پر جبر کر کے تمہیں مصر بھجوا دیا۔ تم نے جو کہا وہ تمہاری پسند سے ہوا، شادی تو کم از کم میری پسند سے کر لو تاکہ مجھے بھی لگے کہ میرا بیٹا میرا فرمانبردار ہے، نہ کہ نافرمان۔ وہ چہرے پر غم زدہ تاثرات لاتے ہوئے غمگین لب و لہجے میں بولتے، سچ میں بیٹے کو ایموشنل کر گئے کہ وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ انہی کی خاطر یہاں رہ رہا تھا، ورنہ اس کا کب دل لگتا تھا یہاں۔ وہ کہ جو مرضی ہے کرے، لیکن پلیز آئندہ سے میرے سامنے روئیے گا مت، سنجیدگی سے کہتا وہ وہاں سے سرت سے اٹھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ اپنی ایکٹنگ پر مسکرا دیے۔ سردار 3 دن کے لیے مصر چلے گئے تھے، رائنا سے ملنے، کیونکہ انہیں موسمی بہار سا تھا اور وہ ماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مہرینہ نے چونک کر لاؤنج میں بیٹھی اور اس کو دیکھا۔ اس کا کالج جانا، باہر نکلنا سب بند تھا۔ وہ سردار سے آج کل میں ان سب کی شکایت لگانے والی تھی، لیکن وہ مصر کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ عورت اسے دیکھنے آئی تھی، اپنے 35 سالہ بھائی کے لیے، جس کے پہلے سے 2 بچے تھے، لیکن بیوی کو طلاق دے کر بچے بھی بیوی کو ہی لکھ دیے تھے۔ وہ عورت اپنے ناقدانہ نظریں دیکھتی رہی۔ وہ شاید خاص مطمئن نہیں ہوتی اس سے کہ وہ کافی ملغجے سے خلیے میں تھی۔ وہ عورت کافی امیر ترین لگ رہی تھی، جاہلوں کی طرح سونے سے لدی ہوئی تھی، جیسے لوگوں پر اپنے امیر ہونے کی داغ بٹھانا چاہ رہی ہو۔ بہن، مجھے اس کی کوئی تصویر دے دے تاکہ میں اپنے بھائی کو دکھا دوں، اسے پسند آئی تو ہی بات آگے بڑھے گی۔ وہ عورت مغرور تاثرات سے بولی، جیسے ان کا بھائی کنوارا اور 20 سال کا ہو۔ لب بینتے ہوئے وہ کھڑی ہوتی اس عورت کی طرف آئی تھی۔ کھڑی ہو، اس کے تیکھے لہجے پر نوشین سمیت سبھی بوکھلا گئے تھے۔ وہ عورت ناچ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کھڑی ہو یا اونچا سنتی ہیں آپ؟ وہ اس بار چلائی تھی۔ وہ عورت چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتی ہوئی اٹھی تھی۔ وہ دروازہ ہے، اس گھر کا شرافت سے چلے جائیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگی مہرینہ۔ نوشین نے اس کا بازو دبوتے اسے تنبیہی لہجے میں پکارا، چھوڑیے، مجھے شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ وہ ہلکے گبل چلائی تھی، اور آپ ابھی تک یہیں کھڑی ہیں، کوئی عزت وزت ہے یا وہ بھی بیچ کر گہنے ہی خرید چکی ہیں آپ؟ سینے پر ہاتھ باندھے تھی وہ اس بار طنز سے بولی، ارے کتنی بد زبان ہے تمہاری بیٹی، اس کی شادی مت کرو، اسے گھر پر ہی بٹھا کر رکھو کہ اس جیسی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی۔ وہ عورت اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی تیکھے لہجے میں پھنکاری، میں یہی ٹھیک ہوں، آپ جائیے، جا کر اپنے کمارے کم سن بھائی کے لیے کوئی دودھ پیتی بچی ڈھونڈیے، اور آئندہ ادھر کا رخ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
وہ اسپاٹ لہجے میں مسکراتی ہوئی بولی تھی، ارے چل دفعہ، تجھے تو کوئی طلاق یافتہ تو کیا؟ رنڈوا بھی منہ نہ لگائے، آئی بڑی بڑ کرنے والی، وہ عورت تیکھے لہجے میں کہتی، اسے دھکا مار کر چلتی بنی۔ ارے بہن میری بات تو سنے۔ نوشین اور شرمین بوکھلاتے ہوئے اس عورت کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ وہ تعصب سے ماں اور چچی کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا ضرورت ہے یہ سبق واز کرنے کی؟ نوشین اس کا رخ اپنی طرف کرتی ہوئی غصہ ہوئی تھی۔ اس پر وہ ہنسی، امی مجھے بیوہ ہوئے 1 ماہ ہوا ہے اور آپ مجھے اس گھر سے نکالنے کے در پہ ہو گئی۔ کیا میں بوجھ باندھ گئی ہوں آپ پر؟ وہ درد بڑے لہجے میں بولتی۔ نوشین کا دل دہلا گئی۔ نہیں میری بیٹی، ایسا نہیں، میں نہیں چاہتی تم ہمیشہ اس محل کے 4 دیواروں میں بھٹکتی رہ جاؤ۔ ہم تمہیں تمہارے گھر کا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، پھر تمہاری بہن کا بھی تو سوچنا ہے، وہ تم سے بڑی ہے۔ مہرینہ، نوشین اسے سینے سے لگاتے ہوئے باری لہجے میں بولی۔ وہ لب بیندے ان سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ شرمین نے طنز سے نوشین کو دیکھا تھا، بہت اتراتی پھرتی تھی اپنے بیٹے اور بیٹوں پر، اب بغض و دل میں کمینگی سی سوچ کر رہ گئی۔ تیمور صاحب نے شادی کی ترغیب دے دی تھی، ریاض صاحب کو خوش ہوتے سمرینہ کو لے گئے تھے۔ سمرینہ جانا تو نہیں چاہتی، لیکن بھائیوں کی وجہ سے چلی گئی کہ وہ اپنی وجہ سے سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شائنہ کے پاؤں زمین پر پڑنے سے انکاری تھے۔ فائنلی سردار غزان اس کا ہونے والا تھا۔ وہ ہیر کو اس کی زندگی سے جلدی نکالنے والی تھی، اور وہ کب تک اس کے ہونے والے شوہر پر قابض رہتی۔ خیام نے ساکت نظر سے گھر کی سجاوٹ کو دیکھا تو کیا سردار اس کی بہن کو چھوڑنے والا تھا؟ یہ خیال ہی اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی رگ رگ سے واقف تھا، کیا وہ نہیں جانتا تھا اس کی بہن ان کے لیے کس قدر پاگل تھی؟ ان کا نام ہی اس کے چہرے پر کوس و غزہ کے رنگ بکھیر دیتے تھے۔ محیط سے کیا کہے گا؟ وہ لب بینتا ہوا وہاں سے برے دل سے نکل گیا تھا۔ محل کو 10 دن پہلے سجایا جا رہا تھا۔ آخر کو ریاست کے سردار کی شادی تھی۔ وہ بازار سے اپنے لیے بکس وغیرہ لینے آئی تھی، پھر خیام کے لیے 2-3 شرٹس لینے مال چلی گئی۔ اس کے لیے اچھی سی 2 شرٹ لیتی۔ وہ وہاں سے پلٹ رہی تھی جب اس کی نظر ہینگر پر لٹکتی ایک نیو بلو کلر کی شرٹ پر پڑی، جس پر سفید بٹن لگے ہوئے تھے۔ شرٹ اچھی خاصی مہنگی تھی۔ اس کی قیمت سن کر وہ مایوس ہوئی۔ اس کے پاس تو صرف 500 تھا، جبکہ سیلز مین 1500 کی شرٹ بتا رہا تھا۔ وہ لب بینچے حسرت سے اس شرٹ پر نظریں جمائے کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو سے چمکنے لگے تھے۔ بکس کو دیکھ کر اسے اچانک یہ خیال سر سے آیا تھا۔ بکس لے کر وہ جلدی سے بکس والی دکان کی طرف دوبارہ سے گئی۔ وہ بکس واپس کر چکی تھی۔ بھائی میں پھر لے لوں گی، ان سے پیسے لے کر وہ عجلت میں کہتی اسی شاپ میں گئی، شرٹ خریدی اور ہوٹل چلی گئی۔ وہ شرٹ چپکے سے قبر کی تہہ میں رکھ دی۔ مہرینہ کا رشتہ سحیر خانم نے پاس کے گاؤں میں بہت بڑے جاگیردار سے طے کر لیا تھا، بنا گھر میں سے کسی سے پوچھے، بس بھائیوں سے صلاح مشورہ کیا اور ایک شادی شدہ آدمی سے کر دی۔ اس کی بات پکی، اس سے جس کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ شبیر جاگیردار کو مہرینہ پسند آئی تھی۔ اس کی یونی کی پکس دیکھ کر اس نے ہاں کر دی اور پھر ایسے آنن فانن رشتہ بھی طے ہو گیا، بنا مہرینہ سے پوچھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، سارے گھر کی خوب صفائی ہو رہی تھی آج۔ وہ نا سمجھی سے سب دیکھتی رہی، لیکن چونکی تب جب بار بار نوشین نے اسے تیار ہونے کو کہا، لیکن وہ ہر بار سر جھٹک گئی۔ وہ ٹھٹکی۔ لاؤنج میں 4-5 خواتین آئی تھیں، 2 مرد بھی پیچھے تھے۔ مہرینہ صحیح سے بیٹھو، یہاں کمرے میں چلی جاؤ۔ مہودیا نے ڈیٹ بنی بیٹھی مہرینہ کو ٹھوکا مارا، لیکن وہ آنے والوں کو ناسمجھی سے دیکھتی ٹس سے مس نہ ہوئی اور بیٹھی رہی، جو اب اس کے قریب آ چکے تھے اور باری باری سب اسے پیار دینے لگے تھے۔ بہت پیاری بچی ہے آپ کی نوشین، ایک عورت نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے ان سے کہا۔ وہ ابھی ابھی نہا کر بیٹھی تھی، وائٹ سوٹ اوپر بلیک وائٹ کڑھائی والی چادر لیے وہ آج اچھی لگ رہی تھی۔ وہ آنے والوں کا مطلب سمجھ چکی تھی۔
تو کیا میرے گھر والے مجھے اس گھر میں نہیں رہنے دینا چاہتے؟ وہ دل گرفتگی سے سوتی اٹھی تھی وہاں سے جب ایک بزرگ خاتون نے اسے واپس بیٹھا لیا۔ زبیدہ، جب بچی پسند ہے تو چھوٹی سے رسم کر لیتے ہیں، بڑی عمر کی عورت تو شاید اپنی بہو سے بولی تھی۔ نوشین اور سب گھر والے صرف مہرینہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ زبردستی اس کی انگلی میں باری سونے کی انگوٹھی پہنا چکے تھے۔ سب لوگ منہ میٹھا کرنے لگے تھے۔ وہ بت بنی سب کو پتھرائی نظر سے دیکھتی رہی۔ سردار آپ کہاں ہیں؟ وہ آنکھوں میں آئی نمی پیتی اس شخص کو یاد کرنے لگی جو اس کا میں سب سے زیادہ اسے محبت کرتا تھا، جو کہتا تھا مہر میں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ کس کی اجازت سے آپ لوگوں نے میرا رشتہ طے کیا؟ باڑ میں گیا یہ رشتہ میری جوتی کرتی ہے اس سے شادی سمجھے آپ لوگ۔ ان کے جانے کے بعد وہ ایک دم سے پھٹی تھی محل والوں کی بے حسی پر۔ آہستہ بولو، تمہارے بابا بیٹھک میں ہے۔ نوشین نے ترلے سے اسے چپ کروانا چاہا۔ تو کیا کروں؟ سنتے ہیں تو سن لے، یہ لے اپنی سہنی انگوٹھی۔ ایک دم سے مشتعل ہوتی انگوٹھی انگلی سے اتار کر وہ زور سے فرش پر پٹک چکی تھی، لیکن برا ہوا وہ رنگ جا کر صحیح خانم کے قدموں میں آ کر گری تھی۔ وہ قہر بڑی نظر سے بیٹی کو مشتعل وجود کو دیکھ رہے تھے، ساتھ حشام خانم بھی تھے اور داور بھی تھا جو بہن کو بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ مہرینہ نے بے تاثر نظر سے باپ بائی کو دیکھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ وہ بیٹی کے نزدیک آتے ہوئے اس پر چلائے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی بنا ڈرے۔ نوشین نے بولتے ہوئے بیٹی اور شوہر کو دیکھا جو آج آمنے سامنے تھے۔ نظر نیچی کرو بے شرم لڑکی، وہ مشتعل ہوتے پوری قوت سے چلائے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہ گئے سوائے مہرینہ کے۔ بے شرم کیوں کہا آپ نے؟ کون سے میں نے باہر عاشق پال رکھے تھے؟ کون سا میں اپنے لیے یار پسند کر بیٹھی ہوں؟ گھر سے باغی نہیں ہوں تو بے شرم کیسے؟ اگر اپنے حق کے لیے بولنا بے شرمی ہے تو ہاں، مہرینہ سعید خانم دنیا کی سب سے بے شرم لڑکی ہے۔ نہیں کرے گی وہ آپ لوگوں کی پسند کے بوڑھے سے شادی، اپنی پسند سے کروں؟ چٹاہ 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 چٹاہ۔ اگلا فقرہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ پے در پہ تھپڑوں نے اسے فرش کی دھول چٹا دی تھی۔ معاف کر دے، سے بچی ہے، نہ سمجھ ہے۔ نوشین بیٹی کے اوپر گرتے ہوئے بے بسی سے روئی۔ بکواس بند کر، تم نے ہی اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتی تم شادی۔ کل ہی ہوگا تمہارا نکاح، بتا چکا ہوں میں انہیں، اور اب اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو ہمیشہ کے لیے تمہیں گونگا کرنے میں مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم سے چلائے تھے۔ سب لڑکیاں کونوں میں سہمی سی کھڑی تھی۔ چلو یار بس کر دو، ابھی بچی ہے، سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ حشام صاحب نے بھائی صاحب کو آرام کرنا چاہا۔ نہیں چاچو، بابا کا رویہ اس سے ٹھیک ہے، یہ کچھ زیادہ ہی سر چڑھ چکی ہے۔ داور بھی اس پر غصہ تھا بہت۔ وہ خون آلودہ چہرہ اوپر اٹھائے انہیں سپاٹ نظر سے دیکھتی رہی۔ چہرہ زور سے فرش پر لگنے سے دانتوں سے خون رسنے لگا تھا اس کا۔ اب اس لڑکی کو میں ذرا اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا، وہ غصے سے کہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے حشام اور داور بھی بڑھے۔ نوشین نے ساکت بیٹھی بیٹی کو سیدھا کیا۔ وہ حالی ویران آنکھیں لیے مہریہ کے ساتھ کسی بے جان گھوڑی کی طرح کھینچتی چلی گئی۔ نوشین صوفے پر بیٹھی رونے لگی تھی اور شرمین انہیں چپ کروا رہی تھی۔ اوپر سے ہی نے ساکت نظروں سے ساریہ کو دیکھا۔ ساریہ، یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے بالوں کو دیکھتی وہ وحشت سے بولی۔ اس کے لمبے سیدھے خوبصورت بال اب بمشکل کندھوں سے نیچے تک آ رہے تھے۔ یونی سے ساریہ اسے زبردستی پارلر لے آئی کہ تمہارے بالوں کی نیچے سے کٹنگ کرواؤں گی تو زیادہ بڑھیں گے۔ وہ منع کرتی رہی لیکن ساریہ نے کہا 1 انچ ہی تو کٹیں گی، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن وہ تو اس کے سارے بال کٹوا چکی تھی۔ ارے یار یہ فیشن ہے، تم تو سدا مائی جی ہی بنی رہتی ہو، اب دیکھو تم پر یہ ہیئر کٹ کتنا سوٹ کر رہا ہے۔ ساریہ اس کے بالوں کو ہلاتی ہوئے لاپرواہی سے بولی، جبکہ وہ نیچے گرے بالوں کو دیکھتی اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ ساریہ سمیت وہاں سب لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا ساریہ؟ تم جانتی تھی مجھے اپنے بالوں سے کتنی محبت تھی؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ارے یار ریلیکس، پھر سے بڑے ہو جائیں گے، اس میں اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ ساریہ نے اپنے لمبے بالوں کو انگلیوں سے لہراتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ اسے زخمی نظروں سے دیکھتی وہاں سے غصے سے بھاگی تھی۔ ساریہ بھی اپنا اسٹائلش بیگ پکڑ اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ اس کے ساکت بیٹھے وجود کو زبردستی سجائے سنوارا جا رہا تھا۔ وہ بنا کوئی حرکت کے پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنے
اپنوں کو دیکھتی رہی۔ اسے ریڈ کلر کی بہت باری خوبصورت فراق پہنائی گئی تھی، گولڈ کی باڑی جولی بنا میک اپ کے وہ دلہن بنی عجیب ہی لگ رہی تھی۔ اس نے سہتی سے میک اپ کرنے سے منع کر دیا تھا، جس پر صاحب نے اسے بہت سمجھایا ترلے کی، لیکن وہ نہ مانی۔ سردار آپ بھی انہی کے جیسے ہیں، آپ کی ہی وجہ سے آج میری یہ حالت ہے۔ وہ نکاح نامے پر سائن کرنے کو جھکتی ہوئی درد بڑے دل سے سوچتی تھی۔ شبیر بہت چاہ سے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہا تھا۔ ایک منٹ مہر، وہ اپنا نام ابھی آدھا ہی لکھ سکی تھی جب باری سنجیدہ آواز پر اس کا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے سر اٹھاتی اس طرف دیکھنے لگی۔ وہ غصے سے قریب آیا تھا، اس کے آگے سے پیپر جبر تھا، وہ ایک دم سے ساڑھے پھاڑ کر سب کے منہ پر پھینک چکا تھا۔ سب کھڑے ہوتے سردار کو غصے اور حیرت سے دیکھنے لگے۔ سوچ بھی کیسے لیا آپ لوگوں نے کہ مہر کی شادی میرے بنا کسی بھی اہل غیرت سے کر دیں گے؟ زندہ ہوں میں، ابھی مرا نہیں۔ وہ وحشت سے سب بڑھ چلائے تھے۔ تم سردار ہو تو تمہارا لحاظ کر دیا ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا۔ شبیر جاگیردار غصے سے چلایا۔ آواز نیچی، اپنے آگے اونچی آواز سنا، مجھے بسا نہیں سمجھے تم اور چاچو آپ اس کے باپ ہیں یا کوئی غیر؟ مجھے نہیں لگتا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ وہ اپنی طرف قہر سے دیکھتے سہیر خانہ پر پھنکارا تھا۔ تم ہوتے کون ہو؟ وہ میری بیٹی ہے، میں جس سے چاہوں اس کی شادی کر دوں۔ تم ہوتے کون ہو یہ حرکت کرنے والے؟ سردار اپنے رتبے پر ہی رہو تو بہتر ہوگا، ورنہ تم مجھے اچھے سے جانتے ہو، سمجھے؟ سہیر خانم قہر بڑی نظر سے اسے دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر بولے تھے۔ غزان تم اندر چلو، تیمور صاحب بولے تھے جب وہ ہاتھ سے انہیں اشارہ کر کے، لیکن دیکھتا سہیر خانم کو رہا۔ چاچو اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو میں بھی خدا کی قسم اسے اپنی بیٹی ہی مانتا ہوں۔ مجھے تو وہ اتنی عزیز ہے کہ میری جان نکل گئی اسے اس طرح دیکھ کر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اپنے جیتے جی سردار مہر سے کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا، یہ میرا وعدہ تھا مہرینہ سے، اور وعدے نبھانا غزان تیمور کو اچھے سے آتے ہیں۔ اس کی سرد آواز پر سب کچھ جیسے سام سونگ گیا تھا۔ سردار غزان، اس سے پہلے میں بھول جاؤں، تم ایک سردار اور میرے بھتیجے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، یہ میری بیٹی ہے جس سے چاہوں بیاہ دوں۔ تم ہوتے کون ہو بیچ میں بولنے والے؟ کہنے سے کوئی کسی کا باپ نہیں بن جاتا، وہ بھی سہیر تھے کسی کی نہ سننے والے۔ سردار مسکرایا، آپ بھتیجے کو تو یہاں سے بھیج سکتے ہیں، لیکن ریاست کے سردار کو یہاں سے جانے کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے۔ بہتری اسی میں ہے میری بات مان لی جائے، ورنہ جیل میں ڈلوا سکتا ہوں۔ لڑکی کی زبردستی شادی کروانے کے جرم میں، اور یہ کرتے مجھے ذرا بڑا افسوس نہیں ہوگا۔ وہ آرام سے ہاتھ پوچھ پر باندھا ہوا سر سے لہجے میں بولا تھا۔ سب نے پریشانی سے اسے دیکھا، آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ کیوں بنی بنائی بات بگاڑنے پر تلا ہوا تھا؟ سہیر نے طنزیہ نظروں سے وائف کو دیکھا۔ تیمور نے نظروں ہی نظروں میں اسے تسلی دی تھی۔ غزان تم تھاکے ہوگے، جاؤ اپنے روم میں آرام کرو۔ تیمور خانم کی غصیلی آواز پر وہ ان کی طرف مڑا تھا۔ مہرینہ سر جھکائے ساکت بیٹھی تھی، جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ان رشتوں سے جو صرف دنیا کے لیے ہی جیتے تھے، اپنوں کی تکلیف انہیں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اگر آتی بھی تھی تو وہ آسانی سے نظر انداز کر دیتے۔ کیسے رشتے تھے یہ؟ کیا یہ صرف نام کے ہی رشتے تھے، بناوٹی؟ ڈیڈ پلیز آپ بیچ میں مت بولیے تو بہتر ہوگا۔ یہ مت بولیے، میں اب سب کا لحاظ کروں، ورنہ سردار سے اونچے لہجے میں بات کرنے والے کی کیا سزا ہوتی ہے؟ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے آپ سب۔ اس کے ساتھ اترش لہجے پر تینوں بھائیوں نے اسے پریشانی سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتے اس کی شادی کسی ایسے ویسے مرد سے، اگر تم ابھی کموالہ لے آؤ تو میں یہ رشتہ توڑ دوں گا۔ سہیر خانم اس کے سامنے آتے ہوئے طنز سے بولے کہ وہ جانتے تھے کوئی کموالہ لڑکا اسے نہیں ملے گا، اور اتنی جلدی تو ہرگز نہیں۔ غزان نے تھٹک کر انہیں دیکھا۔ تیمور نے بھی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ وہ ان بھائیوں کو کچھ دیر سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ اوکے تو پھر ڈن ہوا، آپ لوگ ایک دو دن کا وقت دیں مجھے۔ وہ بھی کندھے اچکا کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں سردار جی، ابھی اسی وقت ہوگا نکاح، کیا کہتے ہو؟ پھر سہیر خانم فل موڈ میں میدان میں اتر چکے تھے۔ جانتے جو تھے بات ناممکن تھی، لیکن اتنی جلدی کیسے ارینج ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کم از کم کچھ دن کا وقت تو دیں مجھے۔ وہ کافی غصے سے بولا۔ نکاح ابھی ہوگا ورنہ پھر کبھی نہیں ہوگا۔ تیمور خانم بھی سنجیدگی سے بولے۔ وہ ہونٹ بھینچے انہیں دیکھتا رہا۔ 1 گھنٹے کا وقت دیں مجھے، وہ اس بار حاضر روپ سے بولا۔ دیا 1 گھنٹے کا وقت، لیکن لڑکا کنوارا ہو، پڑھا لکھا ہو، اچھے اور امیر خاندان سے ہو۔
صحیح حانب کی صورت سن کو اس کے کشادہ پشانے پر کافی بال نمودار ہوئے تھے۔ جاؤ بیٹا رشتہ ڈھونڈو، تمہارے وقت میں 2 منٹ بیت بھی چکے ہیں۔ حشام نے بھی اس بار گفتگو میں حصہ لیا۔ واللہ ببیچ وہاں سے تیزی سے نکلا تھا۔ پیچھے گارڈز کی فوج بھی لپکی تھی۔ مہرینہ طنز سے مسکرا دی۔ سردار بھی بولے ہیں، بھلا ان کی ریاست میں ایک بیوہ کو اچھا اور کمارا لڑکا کیسے مل سکتا تھا؟ شبیر جگیردار نے غصے بڑی نظر سے سحیر کو دیکھا، جنہوں نے اسے ریلیکس رہنے کا کہا اور اس کے پاس آئے۔ ڈونٹ ورری، سردار کو کہیں سے رشتہ نہیں ملے گا، میری بیٹی کا نکاح صرف تم سے ہی ہوگا۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپکتے اسے تسلی دی، جبکہ مہرینہ نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ شبیر نے سرخ آنکھوں سے اپنے بالوں کو دیکھا، اس کے بال کمر سے نیچے تک جاتے تھے۔ کتنی محنت سے اس کی چچی امی نے تیل لگا لگا کر اس کے بال بڑھائے تھے، اور ایک جھٹکے سے اس کے بال کیسے اتنے چھوٹے ہو گئے۔ اف، میں کیا کروں گی، کیسے رہوں گی اپنے بالوں کے بغیر؟ وہ بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں میں منہ چھپاتے رونے لگی تھی۔ اس کی معصومیت کا لوگ ایسے ہی تو فائدہ اٹھاتے تھے۔ ابھی ایسے رونے سے کیا ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا نا، اب بس کر دے، رونا پھر سے بڑھ جائیں گے بال۔ حیام نے ہیر کو صبح سے روتے دیکھا، پریشانی سے اسے ٹوکا تھا۔ حیام چچی امی کی نشانی تھے میرے بال، انہوں نے کتنی محنت کی تھی میرے بالوں پر، پتہ نہیں کیسے اتنی جلدی میرے بال کاٹ دیے انہوں نے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں بولے تھے، چپ بس، اب آپ نے نہیں رونا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب رونے کا کیا فائدہ؟ اس نے ہیر کا سر تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی پیتے ہوئے سر جھکا کے تب ہی وہ چونکی تھی، جانی پہچانی خوشبو کی دل فریب مہک پر تبھی دروازہ کھلا تھا اور وہ اجلے سے اندر آیا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھتے بیڈ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ہیر کی آنکھیں جل تھل ہوئی تھی، اپنے مسیحا کو سامنے دیکھا وہ جلدی سے چادر سر پر اوڑھ کے انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بال نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ ہیر، کیسی ہو تم؟ وہ اتنی پریشانی میں بھی اس کی خیریت پوچھنا نہیں بھولا تھا۔ وہ سر ہلا گئی، بولی کچھ نہیں، کہ گلا بیٹھ چکا تھا رو رو کر۔ گڈ، حیام باہر، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ ہیر کی سرخ آنکھیں غور سے دیکھتا ہوا حیام سے بولا تھا۔ حیام سرس سے سر ادب سے جھکا گیا، وہ انہی قدموں سے باہر نکل گیا۔ حیام اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتا ہوا ان کے پیچھے بڑھا تھا۔ ہیر کا دل حالی ہو، سردار تھوڑی دیر رکے بھی نہیں تھے۔ اب وہ کیا جانے ریاست کے سردار کو کتنی پریشانیوں سے سامنا تھا۔ حیام، مجھے کچھ کام ہے تم سے۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہے جس کا خاندان بھی اچھا کھاتا پیتا ہو، شادی کے وہاں ہو؟ مجھے یہاں سیٹل ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تو میں پرسنلی کسی کو اتنے اچھے سے جانتا نہیں ہوں۔ شہنام بھی یہاں نہیں، ورنہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ وہ چاہتا تو کسی کو بھی شادی کے لیے لے جاتا، کہ اس کے کہنے کی دیر تھی، کون تھا کسی نے اس کی بات کا انکار کرنا تھا، لیکن وہ جلد بازی میں مہرینہ کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ ایک عذاب سے نکل کر کسی دوسرے عذاب سے دوچار ہو، اور وہ بھی اس کی جلد بازی کی وجہ سے۔ وہ حقیقتاً مہرینہ سے بہت پیار کرتا تھا، کہ یہ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا۔ حیام نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر کچھ سوچتا ہوا مایوسی سے سر انکار میں ہلا گیا۔ وہ گہرا سانس لیتا ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، کہاں سے ڈھونڈوں مہرینہ کے لائق لڑکا؟ وہ پریشان ہو اٹھا، پھر اس کی نظریں اچانک سے حیام پر ٹھہری تھی، جو بلو تنگ جینز پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، سلیقے سے بال جمائے، خوبصورت نقوش والا سلجھا ہوا لڑکا، اور ذہانت اس کی ایکسٹرا کوالٹی تھی۔ وہ لڑکا کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، لیکن تھا کم عمر۔ سردار پریشان ہوا تھا کہ وہ مہرینہ سے کافی چھوٹا تھا، لیکن وہ جانتا تھا 1-1.5 سال میں وہ لڑکا مہرینہ جتنا ہی لگنے لگ جاتا۔ مجبوری تھی، ورنہ وہ مہرینہ کے لیے شہنام صدیقی کو ہی چنتا۔ وہ پڑھتا تھا، ٹیوشن پڑھاتا، پھر وہاں سے اس کے ہاں جاتا، اس کے کمپیوٹر وغیرہ کا سارا کام وہی تو سنبھالے ہوئے تھا۔ حیام کو دیکھتے اس کے ذہن میں سر سے بہت سے خیال آ جا رہے تھے، پھر وہ اسے دیکھتا ہلکا سا مسکراتی، بھلے مہرینہ کے لیے اس سے بہتر لڑکا اسے کہاں مل سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، وہ قریب تھا، لیکن اسے یقین تھا وہ لڑکا اپنی محنت سے ایک دن بہت آگے جا گا۔ پھر کچھ سوچتا ہوا باہر کی طرف لپکا تھا۔ حیام کو پیچھے آنے کا اشارہ بھی کر گیا تھا۔ حیام ان کی نظروں سے پریشان ہوتا ان کے پیچھے جلدی سے دوڑا تھا۔